موسیٰ پاک کو اللہ نے معراج کرائی. قرآن میں ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. جب حضرت موسیٰ کو شرف کلام اللہ نے عطا کیا نا، موسیٰ پاک اچھا لباس پہنتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے تھے، روزے رکھتے تھے. 40 روزے رکھے. 40 روزے رکھنے کے بعد پھر پورے اہتمام کے ساتھ چل کے گئے طور سینا پہ، کوہ طور پہ. پھر رب کی طرف سے ایک بادل آتا، وہ گھیر لیتا. اب موسیٰ پاک کو کچھ دیکھنے والا نہیں دیکھ سکتا تھا. جب یہ کیفیت بن جاتی، اب میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے. تمام مفسرین نے، محدثین نے، سب نے لکھا تو اشارہ دیا ہے نا. اب رب کی شان کو، قدرت کو کون کیسے بیان کرے یار؟ کس کے اندر دم خم ہے؟ اب جب اس طرح کا انداز بن جاتا، خوبصورتی بن جاتی، ماحول بن جاتا، تو اللہ حضرت موسیٰ سے کلام فرماتا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے، موسیٰ کلیم اللہ ہے نا، یعنی موسیٰ وہ ہے جس سے اللہ کلام کرتا ہے. اب یہ ان کا لقب ہے. دیکھیے اللہ کلام کرتا، میں عرض کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ ساری بات کر کے جس بات کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، موسیٰ پاک نے جب رب کا کلام سنا نا، تمنا پیدا ہوئی، ربی ارنی، اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. ربی ارنی. اب رب کا کلام کوئی سنے جس کا کلام اتنا میٹھا ہو، کائنات میں رب کے کلام جیسا میٹھا کلام تو کسی کا ہے ہی نہیں ہے نا. اس کا ثانی اور مثل وہ بھی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اتنا میٹھا کلام. اللہ اکبر کبیرہ. کیا ہوتا ہے؟ اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی، تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے کیا فرمایا؟ قال لن ترانی. فرمایا موسیٰ پاک مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. وَلَٰكِنِ انظُرْ، یہ سب قرآن میں موجود ہے. وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. فرمایا اے میرے نبی، اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے نا، جس پہاڑ کے اوپر ہے، جیسے دیکھ اس پہاڑ کو، دیکھ، اگر یہ اپنے جگہ پر استقامت پکڑے رکھا، کھڑا رہا، تو تو ان قریب مجھے دیکھ لے گا. فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے پہاڑ کے اوپر نور کی تجلی پھینکی. جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. جب رب کے نور کی تجلی، رب کے نور کی تجلی جب پہاڑ کے اوپر آئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ پاک نے اس کو دیکھا تو دیکھنے کی جرات ہی نہ کر سکے. موسیٰ پاک دیکھ بھی نہ سکے. اب مست ہو گئے، محو ہو گئے رب کی تجلی کو دیکھ کر. لیکن کسی نے، سب نے لکھا ہے کہ بے ہوش ہو گئے. آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں کبھی بھی کسی نبی کے لیے بے ہوش کا جملہ نہیں بولتا. کیوں؟ بے ہوشی ہے عیب. رب کے سارے نبی عیبوں سے پاک ہوتے ہیں. یعنی اللہ کے نور کی تجلی کو دیکھا، میں یہ کہتا ہوں بندہ جیسے مست ہو جاتا ہے. کیا ہی بات ہے. اب مست ہو گئے، ٹھیک ہے، محو ہو گئے. اب کیا ہوتا ہے؟ جب ہوش آیا تو اللہ کی پاکی کو بیان کیا، رب کی شان کو بیان کیا. اب یہ ساری بات ہو گئی نا. اب نبی کے غلاموں میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد کریم کی یہ صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں. تو یہ حدیث کے راوی ہیں. میرے حضور نے فرمایا، سیرت حلبیہ کے اندر یہ بات موجود ہے، کہتے ہیں جب موسیٰ پاک نے اللہ سے کلام کیا، اللہ کا کلام سنا، رب سے کلام کیا، رب نے جب ان کو شرف کلام بخشنا، اس کے بعد اللہ نے موسیٰ پاک کے اوپر اتنا کرم کیا. رات کی تاریکی میں، اندھیری رات میں، تاریکی میں 10 فرسخ، ایک فرسخ ہوتا ہے 3 میل کا، یعنی 30 میل دور جب اللہ کا کلام سنا، اللہ نے قوت سماعت کو اس قدر مضبوط فرما دیا، ان کی قوت شنوائی اس قدر مضبوط ہو گئی. ایک مرتبہ جو رب کا کلام سنا، کہتے گئے حضرت موسیٰ پاک رات کی تاریکی میں 10 فرسخ 30 میل دور چلتی ہوئی چونٹی کے جو قدموں سے جو آواز پیدا ہوتی ہے نا،
چونٹی کتنی ہوتی ہے کیڑی، جو ان کے قدموں سے آواز پیدا ہوتی ہے نا، اللہ کے کلام سننے کے بعد موسیٰ پاک کی سماعت اتنی مضبوط ہو گئی 30 میل دور چلتی ہوئی چونٹی کے قدموں کی آواز کو سن لیتے تھے۔ اللہ کا کلام سنا، اب یہ شان ہے۔ اب میں یہاں پر عشق کی بات کر کے پھر آگے آتا ہوں۔ میں نے کہا موسیٰ پاک نے صرف کلام سنا، اللہ کو دیکھا نہیں، ایسے ہے نا؟ حضرت موسیٰ پاک نے اللہ کا کلام سنا، رب کو دیکھا نہیں ہے نا؟ کلام سنا تو پھر یہ شان ہے، دیکھا نہیں، صرف ایک مرتبہ کلام سن لیا یہ شان ہے۔ لیکن قربان جاؤں، میرے اور آپ کے نبی صرف کلام سنا نہیں، سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا بھی، دیکھا بھی، کلام بھی سنا۔ اور جو دیکھے نہ صرف سن لے اس کی سماعت نبی کی یہ ہے، لیکن ہمارے نبی نے رب کے سامنے رب کا دیدار کیا، رب کا کلام سنا۔ تو محمد کریم کی سماعت کا عالم اور سرکار کی سماعت کو کوئی کیسے پہچان سکتا ہے؟ سرکار کی سماعت، اس کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے، اور اس لیے میرے امام کہتے ہیں ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں۔ پڑھتے ہیں نا قصیدہ سلامیہ جمعہ کے بعد، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازوں کی قوت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے سنا اس کی یہ شان ہے۔ ہمارے نبی نے صرف سنا نہیں، وہ اللہ کا دیدار بھی کیا، سامنے بیٹھ کے کلام بھی سنا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اب نبی کے غلام اب آگے آ جائیے، کیونکہ الحمدللہ سے ہم رضوی ملانگا ہیں اور بزرگوں کے ماننے والے ہیں، محدثین کے ماننے والے ہیں، اولیاء اعظام کے، کاملین کے، صحابہ تابعین، انبیاء، رسول، پیغمبر، اہل بیت، صحابہ، سب کے ماننے والے ہیں نا۔ ایک بات کریں تو پھر کئی باتیں نکل آتی ہیں۔ اب آگے آئیے، ملا معین الدین ہروی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہاں پر ایک بات لکھی، کہتے ہیں نور کی تجلی جو پہاڑ کے اوپر پڑی تھی، اس کو دیکھا، جتنی دیر دیکھا، کہتے ہیں اس کے بعد حضرت موسیٰ پاک کے چہرے کے اوپر اتنا رب کی طرف سے نور پیدا ہوا، جب موسیٰ پاک گلیوں میں چلتے تھے، اپنے علاقے میں چلتے تھے، اپنے قبیلے میں چلتے تھے، ایسے چہرہ لے کے نہیں چلتے تھے، کسی کے اندر جرت بھی نہیں ہوتی تھی کہ موسیٰ پاک کے چہرے کو دیکھ سکے۔ اس کے بعد یہ عالم تھا، موسیٰ پاک جب بھی چلتے اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال کے چلتے تھے کہ رب کے نور کی تجلی کی برکت پڑ گئی ہے۔ اللہ کا دیدار کیا نا، وہ تجلی دیکھی نا، پھر ان کے چہرے، کسی کے اندر جرت نہیں ہوتی تھی جو موسیٰ پاک کے چہرے کو دیکھ سکے۔ اور ملا علی قاری آپ یہاں پر پھر اگلی بات کرتے گئے، کہتے ہیں موسیٰ پاک نے تو تجلی کو دیکھا نا، ٹھیک ہے، حسن حقیقی نہیں دیکھا، صرف تجلی دیکھی، چہرے کے اوپر پردہ رکھ کے چلتے۔ کہتے ہیں لوگوں، میرا جو نبی ہے نا، احادیث میں موجود ہے اور متعدد فقہاء محدثین نے لکھا، کہتے ہیں حضور جب چلتے تھے نا، میرے حضور آقا جس دیوار کے سامنے سے، جس گلی سے گزرتے تھے نا، محمد کریم کے چہرے کا حسن کی وجہ سے جو سامنے دیواریں ہوتی وہ چمک جاتی، اور صحابہ جو ساتھ حضور کے گزرتے نا، وہ دیواروں میں اپنا عکس دیکھ لیتے تھے۔ جیسے شیشہ ہوتا ہے نا، شیشہ، بندہ شیشے کو دیکھ لیتا ہے، اس میں بندے کی صورت نظر آتی ہے نا، دیواریں ایسی ہو جاتی تھی محمد کریم کے چہرے کی وجہ سے، صحابہ اس دیواروں میں اپنا چہرہ دیکھ لیتے تھے۔